الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والجنة للموحدين والنار للمشركين والكافرين الصلاة والسلام على المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول ما خلق الله نوري صلوات پڑھیں پر محمد انتہائی محترم عزاداران سید الشہداء ماتمداران مظلوم کربلا سامعین کرام، یہ میرے لیے باعث سعادت ہے کہ آپ جیسے صاحبان علم و فہم کے درمیان مجھے شرف تخاطب حاصل ہو رہا ہے۔ منتظمین کی جانب سے مجھے 40 سے 45 منٹ کا وقت دیا گیا ہے، اس لیے کہ جیسا کہ اطلاع ملی ہے دوسرا پروگرام بھی ہے اور اسے ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ اسی وقت کے درمیان چند باتیں آپ حضرات کی شاداب سماعتوں اور بالیدہ ذہنوں کے حوالے کر کے زحمت کو تمام کر دوں گا۔ اللہ کے مقدس نبی کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے بابرکت اور مقدس فقروں کی تلاوت سے میں نے اپنے وجود کو مشرف کیا ہے۔ اللہ کا نبی ارشاد فرما رہا ہے، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ دیکھیں نبی کریم کے نور کو اللہ نے سب سے پہلے خلق کیا اور پھر اسی نور سے انوار اہل بیت کو خلق کیا، انوار پنجتن کو خلق کیا۔ اب اللہ نے انہیں نور سے کیوں خلق کیا، مقصد کیا ہے؟ صلوات پڑھیں پر محمد والے، ادھر آ جائیں حضور، ایک اور صلوات پڑھیں پر محمد والے۔ اللہ نے انہیں نور سے کیوں خلق کیا؟ دیکھیے ایک طرف وہ مالک حقیقی ہے، دوسری طرف ہم جیسے گناہگار بندے ہیں، درمیان میں یہ رسول و آل رسول کی ذوات مقدسہ ہیں، یعنی یہ ذریعہ ہیں اللہ تک جانے کا۔ لہٰذا اللہ نے ان کی خلقت کو ہم سے الگ رکھا ہے۔ ہمیں اللہ نے مادے سے خلق کیا ہے، انہیں اللہ نے نور سے خلق کیا ہے،
اور اب عزیزوں آپ کے مزاج کے مطابق جملہ کہہ کے گفتگو کو آگے بڑھاؤں کہ اگر یہ کہا جائے کہ ہم میں اور رسول و آل رسول کی ذوات مقدسہ میں زمین اور آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے، تو یہ اس لیے بیجا نہ ہوگا کہ زمین اور آسمان کی خلقت بعد میں ہوئی ہے، انہیں اللہ نے پہلے خلق کیا۔ اللہ اکبر، ان کے نور کو اللہ نے پہلے خلق کیا، اور کیسے عالم میں خلق کیا، کس وقت خلق کیا آپ بہتر جانتے ہیں۔ صاحبان علم و فہم کا مجمع ہے کہ اس پوری کائنات میں کچھ نہ تھا، یعنی یہ زمین کا فرش نہیں تھا، یہ آسمان کا شامیانہ نہیں تھا، یہ چاند اور سورج کی قندلیں نہیں تھیں، یہ ستاروں کے قمقمے نہیں تھے، یہ اشجار نہیں تھے، ہریالی نہیں تھی، پھول نہیں تھے، خوشبو نہیں تھی، دریا نہیں تھے، روانی نہیں تھی، پہاڑ نہیں تھے، بلندیاں نہیں تھیں، طیور نہیں تھے، پرواز نہیں تھی، یعنی پوری کائنات میں کچھ نہ تھا، بس اللہ اور صرف اللہ۔ ایسے عالم میں اللہ نے سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو خلق کیا، اور پھر خلق کرنے کے بعد اسی نور سے اس نے انوار معصومین کو خلق کیا، انوار اہل بیت کو خلق کیا، اور پھر میرے عزیزوں خلق کرنے کے بعد پروردگار نے اپنے کمالات کا پرتو ان کے اندر پیدا کیا، انہیں مظہر صفات الہی بنایا، اپنے صفات کا مظہر بنایا۔ لیکن عجب نہیں کہ جب پروردگار نے انہیں مظہر صفات الہی بنایا ہو اور اپنے کمالات کا پرتو ان کی ذوات مقدسہ میں پیدا کیا، تو عجب نہیں قدرت کو بھی خیال گزرا ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی بلندیوں کو دیکھ کر، ان کی عظمتوں کو دیکھ کر، ان کی رفتوں کو دیکھ کر دنیا انہیں خدا سمجھ بیٹھے، لہٰذا اس نے عجیب و غریب انتظام کیا۔ میرے عزیزوں، پیغام اس کا تھا، آنا ہم تک تھا۔ ایک طرف وہ مالک حقیقی، دوسری طرف ہمارے جیسے گناہگار بندے، لہٰذا ایک طرف اس نے انہیں نور سے خلق کیا، لیکن نور سے خلق کرنے کے بعد اعضاء و جوارے دیے ہمارے جیسے، پیکر دیا ہمارے جیسا، جسم دیا ہمارے جیسا، شکل و صورت دی ہمارے جیسی۔ میرے عزیزوں، یہ دوہرا انتظام اسی لیے تھا کہ ایک طرف وہ مالک حقیقی ہے، دوسری طرف ہم جیسے گناہگار بندے، درمیان میں یہ محمد و آل محمد کی ذوات مقدسہ، لہٰذا اللہ نے نور سے خلق کرنے کے بعد انہیں پیکر بشری دیا۔ یہ دوہرا انتظام اسی لیے تھا کہ ان کا سلسلہ ادھر سے بھی جڑا رہے، ادھر سے بھی جڑا رہے۔ بعزیزوں، یہ دوہرا انتظام اسی لیے تھا، نور سے اس لیے خلق کیا تاکہ اس سے قریب رہ سکیں، جسم اس لیے دیا تاکہ ہم سے قریب رہ سکیں۔ صلوات پڑھ دیں۔ چونکہ ایک طرف وہ مالک حقیقی ہے، دوسری طرف ہم جیسے گناہگار بندے، درمیان میں یہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی ذوات مقدسہ، یہ ذریعہ ہے اللہ تک جانے کا، لہذا اللہ نے یہ دوہرا انتظام کیا، خلق کیا نور سے، لیکن نور سے خلق کرنے کے بعد ایسا نہ ہو کہ دنیا انہیں خدا سمجھ بیٹھے، لہذا اس نے پیکر دیا ہمارے جیسا، جسم دیا ہمارے جیسا، اعضاء و جوارے دیے ہمارے جیسے، شکل و صورت دی ہمارے جیسی، تاکہ دنیا انہیں خدا نہ سمجھے۔ نور سے اس لیے خلق کیا تاکہ دنیا انہیں اپنا جیسا نہ سمجھے، اور پیکر بشری اس لیے دیا کہ انہیں خدا نہ سمجھ بیٹھے دنیا، لہذا اس نے یہ دوہرا انتظام کیا۔ اب عزیزوں فرض کیجئے اللہ یہ دوہرا انتظام نہ کرتا، یا تو وہ انہیں نور سے خلق کرتا اور خلق کرنے کے بعد ہمارے جیسے اعضاء و جوارے نہ دیتا، ہمارے جیسا پیکر نہ دیتا، ہمارے جیسا جسم نہ دیتا، یا پھر پیکر بشری دیتا لیکن خلق نور سے نہ کرتا، تو عزیزوں دونوں صورتوں میں انسان معترض ہو جاتا۔ اگر اللہ انہیں نور سے خلق کرنے کے بعد ہمارے جیسا جسم نہ دیتا تب بھی انسان اعتراض کرتا، اور اگر ہمارے جیسا جسم دیتا اور نور سے نہ خلق کرتا تب بھی انسان معترض ہو جاتا۔ مثلا اگر اللہ انہیں پیکر بشری تو دیتا لیکن ان کی خلقت بھی ہماری طرح مادے سے ہوتی، انہیں نور سے نہ خلق کرتا،
تو انسان فوراً اللہ پر اعتراض کرتا پروردگار جب یہ میرے ہی جیسے بندے ہیں، یہ بالکل ہمارے ہی جیسے ہیں، ان کی خلقت بھی مادے سے ہے، ہماری خلقت بھی مادے سے، جیسے اعضاء و جوارح ہمارے پاس ویسے ان کے پاس، جیسی شکل و صورت ہمارے پاس ویسے ان کے پاس، تو جب یہ بالکل ہمارے ہی جیسے ہیں تو انہیں ہم پر حق حکومت کیسے حاصل ہوا؟ اللہ اکبر۔ اور اگر اللہ انہیں نور سے خلق کرتا لیکن ہمارے جیسا جسم نہ دیتا، تب بھی یہ انسان اعتراض کرتا پروردگار وہ تو ہے ہی نور۔ جب سیرت اہل بیت بیان ہوتی تو انسان کہتا کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہم ان کی پیروی کہاں کر سکتے ہیں، وہ تو تھے ہی نور، ہم ان کے جیسے کہاں بن سکتے ہیں۔ اللہ نے انسان کے انہی دونوں اعتراضات کا توڑ کرنے کے لیے یہ دوہرا انتظام کیا، پیکر بشری اس لیے دیا تاکہ ان کا کردار ہمارے لیے مثال بن سکے، اور نور سے اس لیے خلق کیا تاکہ حاکمیت کا جواز پیدا ہو سکے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے۔ ورنہ عزیزوں اگر اللہ یہ انتظام نہ کرتا تو انسان اعتراض کرتا، اگر اللہ انہیں نور سے خلق کرتا اور ہمارے جیسا جسم نہ دیتا اور سیرت اہل بیت بیان ہوتی تو انسان فوراً اعتراض کر دیتا صاحب کیسی بیوقوفی کی باتیں کر رہے ہیں، کہاں اہل بیت اور کہاں ہم ان کے جیسے کہاں بن سکتے ہیں، ہم ان کی پیروی کہاں کر سکتے ہیں۔ اور میرے عزیزوں حقیقت تو یہ ہے کہ کبھی کبھی علمی بے بصیرتی کی بنیاد پر آج بھی ہمارے درمیان اس طرح کی صدائیں سنائی دینے لگتی ہیں جب سیرت اہل بیت بیان ہوتی ہے، کردار اہل بیت بیان ہوتا ہے تو دنیا حیرت سے کہتی صاحب وہ تو تھے ہی نور، ہم ان کے جیسے کہاں بن سکتے ہیں، ہم ان کی پیروی کہاں کر سکتے ہیں۔ دیکھیے یہ بالکل حقیقت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ہم ان کے جیسے نہیں بن سکتے ہیں، لیکن عزیزوں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوشش کرنا چھوڑ دیں کہ ہم ان کے جیسے نہیں بن سکتے؟ نہیں۔ اور پھر جو یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب آپ لوگ تو بلا وجہ ممبر پہ آ کے عوام کو ڈراتے اور دھمکاتے رہتے ہیں، بلا وجہ ہمیں پریشان کرتے رہتے ہیں۔ اہل بیت نے تو شفاعت کا وعدہ کیا ہے، انہوں نے تو بخشش کا وعدہ کیا ہے، وہ تو سہارا دیں گے۔ یقیناً اہل بیت نے بخشش کا وعدہ کیا ہے، شفاعت کرائیں گے، شفاعت جزو ایمان ہے، لیکن میرے نوجوانوں مفہوم شفاعت کا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائی مفہوم شفاعت کیا ہے اسے بھی تو سمجھیے کہ شفاعت کہتے کسے ہیں۔ اہل بیت نے اگر شفاعت کا وعدہ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں کہ بس وہ تو بخشوانے والے ہیں لہذا ہمیں کوئی کوشش نہیں کرنا۔ نہیں، ہمیں کوشش کرنا ہے۔ اب کتنی کوشش کرنا ہے یہ تو صحیح ہے کہ ہمارے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ ہم ان کے جیسے بن جائیں، ہم ان تک پہنچ جائیں، ہمارے اندر یہ طاقت نہیں ہے، تو پھر کریں کیا؟ مفہوم کیا ہے؟ دیکھیں بات بزرگوں کے لیے نہیں بچوں کے لیے ہے، بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، لہذا بچوں ہی کی مثال پیش کروں گا، بات بچوں کے سمجھانے کے لیے، لہذا بچے کی مثال سے سمجھیے کہ اگر اہل بیت نے شفاعت کا وعدہ کیا ہے تو پھر ہماری ذمہ داری کیا ہے اور ہمیں کرنا کیا ہے۔ انہوں نے مدد کا وعدہ کیا ہے، یہ حق ہے، شفاعت جزو ایمان ہے، کوئی انسان بغیر شفاعت پہ ایمان رکھے نہ مومن ہو سکتا ہے نہ اہل بیت کا چاہنے والا ہو سکتا ہے۔ لیکن شفاعت کا مفہوم کیا ہے؟ دیکھیے مثلا ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کی عمر ابھی بہت کم ہے، نہیں فلاغر، کمزور بچہ، نو مولود، چند ماہ عمر ہے، اتنا چھوٹا ہے کہ اپنے سے اٹھ نہیں سکتا، اتنا کم سن ہے کہ اپنے سے بیٹھ نہیں سکتا، چھوٹا سا کمزور بچہ، نہیں فلاغر، یہ معصوم سا بچہ، چھوٹا سا بچہ، چند مہینے کی عمر والا بچہ اپنے گہوارے میں لیٹا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ ادھر سے باپ کا گزر ہوا۔ دیکھیے جو کہا جاتا ہے اہل بیت شفاعت کریں گے، بالکل کریں گے، لیکن مفہوم شفاعت کا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ بچہ گہوارے میں لیٹا ہوا ہے، باپ کا سرہانے سے گزر ہوا، ایک نظر بچے کے چہرے پہ پڑی، بچے کی آنکھیں بند ہیں، بچہ محو خواب ہے، بچہ سو رہا ہے۔ باپ نے ایک نظر بچے کے چہرے پر ڈالی، کسی ضروری کام سے جا رہا تھا، آگے بڑھ گیا۔ اب اسی تصویر کا ذرا دوسرا رخ دیکھیے، بچہ گہوارے میں لیٹا ہوا ہے، باپ کا سرہانے سے گزر ہوا۔ اب اس بار تصویر میں تھوڑی سی تبدیلی یہ ہے کہ بچہ جاگ رہا ہے۔ اللہ اکبر، بچے کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں،
بچہ غافل نہیں ہے، بچہ خواب غفلت کا شکار نہیں ہے، بچہ بیدار ہے، بچہ جاگ رہا ہے، بچے کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، باپ کا سرہانے سے گزر ہوا، بس جیسے ہی سرہانے سے گزر ہوا ایک مرتبہ باپ کی نظریں بچے کے چہرے پر پڑی، بچے کی نظریں باپ کے چہرے پر پڑی، بس نظروں سے نظروں کا ملنا تھا۔ ایک مرتبہ پھول جیسے چہرے پر ایک کلیوں جیسی معصوم سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ جیسے ہی بچے کے چہرے پر یہ کلیوں جیسی معصوم سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، نہ جانے کیا تاثیر تھی اس معصوم ادا میں، باپ کے بڑھتے ہوئے قدم ٹھہر گئے۔ اب باپ بچے کو دیکھ رہا ہے، بچہ باپ کو دیکھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ ننھے سے معصوم دل کے نہا خانے کے کسی گوشے میں یہ ایک مرتبہ اس خواہش نے انگڑائی لی کہ ہمک کے باپ کی آغوش میں آ جائے، باپ کی آغوش میں چلا جائے، لیکن عزیزوں کمسن اتنا ہے کہ اپنے سے اٹھ نہیں سکتا، کمزور اتنا ہے کہ آغوش میں جا نہیں سکتا، اتنا نحیف و لاغر ہے کہ اپنے سے اٹھ سے بیٹھ بھی نہیں سکتا، اتنا کمسن ہے کہ بول کے اپنی خواہش کا اظہار نہیں کر سکتا۔ بھئی ذہن میں رکھیے گا کیا کہا جاتا ہے، ہمارے اندر وہ صلاحیت کہاں کہ ہم اہل بیت جیسے بن جائیں، انہوں نے تو مدد کا وعدہ کیا ہے، مدد کریں گے تو عزیزوں کیسے کریں گے، اور ہمیں کرنا کیا ہے۔ بچے کے دل کے نہا خانے میں یہ خواہش کروٹیں لے رہی ہے کہ باپ کی آغوش میں آ جائے، لیکن اتنا کمزور ہے کہ اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا۔ ایک مرتبہ ننھے سے معصوم وجود نے اپنے جسم کی ساری توانائیوں کو سمیٹ کر ہمک ہمک کے یہ خواہش ظاہر کرنا شروع کی کہ بابا ہم آپ تک پہنچنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی آغوش میں آنا چاہتے ہیں۔ باپ نے بچے کی معصوم ادا دیکھی، محبت پدری کو جوش آیا، جلدی سے آگے بڑھا، آگے بڑھ کے اپنے مضبوط بازوؤں کا سہارا دیا، بچہ ہمک کی آغوش میں آ گیا، بچے کو منزل مل گئی۔ میرے عزیزوں ہماری مثال بھی اسی بچے جیسی ہے، ہمکنا ہمارا کام ہے، سنبھالنا ان کا کام ہے۔ صلوات پڑھ دیں، بلند ترین صلوات پڑھے عظمت محمد۔ بلند آواز سے ہماری مثال بھی اسی بچے جیسی ہے، ہمکنا ہمارا کام ہے، سنبھالنا ان کا کام۔ ذرا ہمک کر تو دکھاؤ کہ مولا ہم آپ تک آنا چاہتے، آقا ہم آپ تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ پھر انہوں نے شفاعت کا وعدہ کیا، پھر وہ بخشوائیں گے، پھر وہ سہارا دیں گے، لیکن یہ کہہ کے چھٹی نہیں مل سکتی کہ صاحب کہاں اہل بیت اور کہاں ہم ان کی پیروی کیسے کریں۔ نہیں، جتنی توانائی اللہ نے دی ہے اس کا استعمال کر کے آگے بڑھ کے کوشش کرنا تمہارا کام ہے، سہارا دینا ان کا کام ہے۔ پھر وہ سہارا دینے کے لیے موجود ہے۔ تو اللہ نے انہیں نور سے خلق کیا اور پھر دنیا انہیں خدا نہ سمجھ بیٹھے، لہذا اللہ نے نور سے خلق کرنے کے بعد انہیں پے کرے بشری عطا کیا، ہمارے جیسا جسم دیا، ہمارے جیسے اعضاء و جوارے دیے۔ اور دیکھیے آپ اہل بیت کی، رسول و آل رسول کے گھر کی کسی ایک فرد کی اگر زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہی بیلنس، یہی توازن، یہی وزن، یہی برابری نظر آئے گی کہ ان کے کردار میں ایک طرف نوری ہونے کی دلیلیں بھی ہیں، دوسری طرف بشر ہونے کے ثبوت بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کسی کے بھی کردار کا اگر مطالعہ کریں اور زندگی کو پڑھیں، آپ رسول آل رسول کے گھر کے کسی ایک فرد کی زندگی کا مطالعہ کریں، آپ کو یہی بیلنس، یہی توازن نظر آئے گا کہ ایک طرف جہاں ان کی زندگی میں یہ دلیلیں ملتی ہیں کہ یہ نوری بشر ہے، یہ ہم جیسے نہیں ہیں، وہیں دوسری طرف بشر ہونے کے ثبوت بھی ہیں۔ یہ خدا نہیں ہے، یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ بشر ہیں، ہاں بشر ہیں لیکن ہمارے جیسے نہیں ہیں۔ یہی ان کی زندگی میں توازن نظر آتا ہے۔ کسی ایک فرد کی زندگی کا مطالعہ کر لیں، مثلا اگر کوئی انسان ہے اور انسان فاقے پہ فاقے کرے، غذا پہ غذا نہ کھائے،
کئی دن تک فاقے کرے. آپ مجھے انصاف سے بتائیں انسان کی کیفیت کیا ہوگی اگر کوئی انسان ہے اور کئی دن تک غذا پہ غذا نہ کھائے، فاقے بفاقے کرتا رہے، تو عزیزو کیفیت کیا ہوگی؟ کا انسان ہونے کا تقاضا یہ ہے، بشریت کا لازمہ یہ ہے کہ جسم نحیف و لاغر ہو جائے، جسم کمزور ہو جائے، جسم ناتوان ہو جائے. انسان ہے تو پھر لازمی طور پر یہ اثر پیدا ہوگا. اگر فاقے بفاقے ہوئے تو جسم کمزور ہوگا، جسم ناتوان ہوگا، جسم لاغر ہوگا. عزیزو ہم نے اوراق تاریخ پر پڑھا کہ جب میرا مولا بھی اپنا سارا مال و اسباب غربا میں تقسیم کرنے کے بعد کئی دن تک فاقے بفاقے کرتا تھا، غذا پر غذا نہیں کھاتا تھا، تو تاریخ کے اوراق پر واقعہ ملتا ہے کہ کبھی میرے مولا کے جسم کی کیفیت یہ ہوتی تھی فاقے بفاقے کرتے کرتے کہ جو کی سوکھی روٹی گھٹنے کے نیچے دبا کے توڑی جاتی تھی. اللہ اکبر. لیکن قدرت نے مسکرا کے کہا ان کی اس حالت کو ان کی نورانیت کی کمزوری نہ سمجھنا، یہ بشریت کا تقاضا ہے کہ اگر غذا بغذا نہ کھائیں، فاقے بفاقے کریں تو جسم کی حالت یہ ہو جائے کہ جو کی سوکھی روٹی گھٹنے کے نیچے دبا کے توڑی جائے. لیکن انہیں اسے ان کی نورانیت کی کمزوری نہ سمجھنا، اس لیے کہ جب مظاہرہ نورانیت ہوتا ہے تو پھر اسی ہاتھ کی 2 انگلیاں ہوتی ہیں، دروازہ خیبر ہوا کرتا ہے. صلوات پڑھ دیں بر محمد. اسے نورانیت کی کمزوری نہ سمجھنا، یہ تقاضا بشریت ہے کہ جب فاقے وفاقے ہوتے ہیں تو جسم کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جو کی روٹی گھٹنے کے نیچے دبا کے توڑی جاتی ہے. لیکن جب مظاہرہ نورانیت ہوتا ہے تو اسی ہاتھ کی 2 انگلیاں ہوتی ہیں، دروازہ خیبر ہوتا ہے. ایک طرف بشری تقاضا، ایک طرف نوری کمال. جا کے سنیے گا 4 مصرے پڑھ رہا ہوں. ایک طرف بشری تقاضا، ایک طرف نوری کمال. ایک طرف بشری تقاضا، ایک طرف نوری کمال. معجزہ یہ ہے کہ ان دونوں میں رشتہ جوڑ دے. اللہ اکبر. ایک طرف بشری تقاضا، ایک طرف نوری کمال. معجزہ یہ ہے کہ ان دونوں میں رشتہ جوڑ دے تو نفس اتنا مزمحل، ایمان ہے اتنا قوی، نانے جو توڑے نہ ٹوٹے، باب خیبر توڑ دے. بلند آواز. نفس اتنا مزمحل، ایمان ہے اتنا قوی، نانے جو توڑے نہ ٹوٹے، باب خیبر توڑ دے. ایک طرف وہ بشریت کا تقاضا ہے، یہ نورانیت کی دلیل ہے. آپ کسی بھی فرد کی زندگی کا اگر مطالعہ کریں تو آپ کو یہی بیلنس، یہی توازن، یہی نظر آئے گا کہ ایک طرف بشر ہونے کی دلیلیں، دوسری طرف نوری ہونے کے ثبوت بھی ہیں. دیکھیں بھئی میں مصائب نہیں پڑھا ہوں، بساؤں گا، وقت کے اندر تمام کرنا ہے. 25 منٹ ہو چکے ہیں، 45 منٹ کے اندر فضائل اور مصائب سب سمیٹنا ہے. لیکن ذرا صاحب میرا ساتھ دیں، ان کے کسی بھی فرد کی زندگی کا مطالعہ کریں، یہی بیلنس، یہی توازن آپ کو نظر آئے گا. دیکھیے اگر انسان ہے اور کسی انسان کے گلے پر خنجر چلایا جائے تو انسان ہونے کا لازمہ یہ ہے کہ خنجر اپنا کام کرے، شہرک کٹے، سر و تن میں جدائی ہو، خون بہے. یہ سارے بشریت کے تقاضے ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر انسان ہے اور خنجر چلے گلے پر تو یہ سارے تقاضے ہیں. خون بہے گا، شہرک کٹے گی، سر و تن میں جدائی ہوگی. یہ سارے بشریت کے تقاضے ہیں. ابھی میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن ذرا نورانیت اور بشریت کا بیلنس دیکھیں. کربلا کے تپتے صحرا میں اگر شمر کا خنجر چلنے کے بعد میرے مظلوم مولا کا گلا نہ کٹتا تو دنیا یہی کہتی حسین تو تھے ہی نور
لہذا خنجر قاتل کند ہو گیا، قاتل کا خنجر کامیاب نہیں ہوا۔ میرے عزیزوں، شمر ملون کا خنجر چلنے کے بعد میرے مولا کے گلے کا کٹ جانا، خون کا بہ جانا، سر و تن میں جدائی ہو جانا، شہرک جدا ہو جانا، یہ میرے مولا کے بشر ہونے کی دلیل ہے۔ اور نیزے پہ جا کے تلاوت قرآن کرنا نورانیت کا ثبوت نہیں تو اور کیا ہے؟ نیزے پہ جا کے میرے مولا کا تلاوت قرآن کرنا نورانیت کی دلیل نہیں تو اور کیا ہے، نورانیت کا ثبوت نہیں تو اور کیا ہے۔ اور میرے عزیزوں، یہ نیزے پر میرے مولا کا تلاوت قرآن نہیں تھی، میرے مولا کی زبان پر قرآن کی تلاوت نہیں تھی، بلکہ نیزے پر جا کر سر حسین مظلوم کا تلاوت قرآن کرنا رہتی دنیا تک ہر یزیدی کے لیے ایک چیلنج کی طرح تھا۔ تم معیار فتح و شکست تلوار کا چلنا سمجھ رہے تھے، گلوں کا کٹنا سمجھ رہے تھے، تم سمجھ رہے تھے تلوار تمہاری چلے گی، سر ہمارے کٹیں گے تو فتح تمہاری ہو جائے گی، شکست ہماری ہو جائے گی۔ لیکن تمہاری تلوار چلنے کے بعد نوک نیزہ پر تلاوت قرآن کر کے بتاؤں گا، بشریت کی شہرک کاٹنا یہ تمہارے اختیار میں ہے، نورانیت کو جدا کرنا یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد۔ تمہارے اختیار میں بس اتنا ہے، تم بشریت کی شہرک کاٹ دو، لیکن نورانیت کی رگ کو کاٹنا یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب تم ہمارے سر و تن میں جدائی کر کے فتح کے شادیانے بجا رہے ہوگے، تب ہم نوک نیزہ پر تلاوت قرآن کر کے بتائیں گے شکست تمہارا مقدر ہے، جیت ہمارا مقدر ہے۔ پھر نوک نیزہ پر ہم تلاوت کر کے بتائیں گے۔ اور عزیزوں، میرے مظلوم مولا کا نوک نیزہ پر تلاوت قرآن کرنا ایک بہت بڑے مسئلے کا حل بن گیا۔ دیکھیں، جب کوئی انسان زبان سے کچھ کہتا ہے تو ہمیشہ قوت گویائی کا تعلق قوت دماغ سے ہوتا ہے۔ جتنا انسان کا دماغ توانا ہوتا ہے، اتنی زیادہ بامعنی گفتگو زبان پہ آتی ہے۔ اور اگر کہیں خدا نخواستہ دماغ میں کچھ خلل واقع ہو گیا تو ہوتا کیا ہے؟ انسان اول فول بکنے لگتا ہے، محمل گفتگو کرنے لگتا ہے۔ ایک صاحب کے پاس پہنچا، انہوں نے الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کی، میں نے گھبرا کے ان کا چہرہ دیکھا، پہلو میں کھڑے ہوئے دوسرے صاحب نے اشارہ کیا، ارے صاحب دھیان نہ دیجئے، یعنی کوئی ڈسٹرب ہو گئے، دماغ سے ہٹ گئے ہیں، لہذا اب ان کی بات پر دھیان نہ دیجئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ قوت گویائی کا تعلق ہمیشہ قوت دماغ سے ہوتا ہے۔ جتنا دماغ توانا ہوتا ہے اتنا ہی انسان بامانی گفتگو کرتا ہے۔ وہ میرے عزیزوں، مجھے انصاف سے بتائیں، جس کے دماغ کی توانائیوں کا نقطہ کمال یہ ہو کہ شہرک کٹ جائے مگر دماغ اتنا توانا رہے کہ کٹا ہوا سر بھی تلاوت قرآن کرتا نظر آئے، اس کا دماغ کی توانائی کس نقطہ کمال پہ ہوگی۔ اور جب یہ طے ہو گیا کہ میرا مولا حسین قوت دماغ کے نقطہ کمال پہ ہے کہ سر کٹ گیا مگر تلاوت قرآن زبان پر جاری ہے، تو پھر یہ بھی تو سمجھیے حسین کربلا میں آئے کیسے ہیں، کس کے نمائندے بن کے آئے ہیں، کس کے وارث بن کے آئے ہیں؟ کیا حسین رسول کے نواسے ہیں، حسین رسول کے وارث ہیں؟ بھئی چھٹے امام نے کہا ہے نا، السلام علیکہ یا وارثہ محمد حبیب اللہ، تو میرا مولا رسول کا وارث بن کے آیا ہے، رسول کا نواسہ بن کے آیا ہے۔ دنیا توجہ کرے کہ جس کے وارث اور جس کے نواسے کا دماغ اتنا توانا ہو کہ گلا کٹ جائے، دماغ متاثر نہ ہو، کیسے ممکن ہے
کہ اس کا نانا ہلکے سے بخار میں ہذیان کہنے لگے۔ صلوات پڑھ دیں۔ جس کے نواسے اور جس کے وارث کا دماغ اتنا توانا ہو، اللہ اکبر، کہ سر نو کے نیزہ پر چلا جائے، سر و تن میں جدائی ہو جائے، لیکن قوت دماغ متاثر نہ ہو، پھر کیسے ممکن ہے کہ اس کا نانا ہلکے سے بخار میں ہذیان کہنے لگے؟ معاذ اللہ، نقل کفر، کفر نباشد۔ تو میرا مولا نو کے نیزہ پر تلاوت قرآن نہیں کرنا تھا، نہ جانے کتنے مسائل کا حل تھا جو میرے مولا کے اسی تلاوت قرآن کرنے سے ہو رہا تھا۔ آج ایسے ایسے ملاعین، ایسی کالی بھیڑیں خود ہماری صفوں میں پیدا ہو گئی ہیں، خدا لعنت کر انہیں نیست و نابود کر دے، جو آج قرآن کی حقانیت پر سوال اٹھا رہے ہیں کہ قرآن تو اللہ کا کلام ہی نہیں ہے، قرآن تو کسی اور کی کتاب ہے، معاذ اللہ، قرآن تو ایک فیک کتاب ہے۔ خدا لعنت کرے ایسے ملاعین پر، لیکن میرے مولا کا نو کے نیزہ سے تلاوت قرآن کرنا ایسے ملاعین کے منہ پر زوردار تماچا ہے۔ اس لیے کہ اگر کسی انسان کا سر کٹ جائے اور اس کے زبان کی قوت گویائی باقی رہے تو کیا یہ معمولی چیز ہے؟ بغیر خدا کی مخصوص امداد کے کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی انسان ایسا کارنامہ کر سکے کہ سر کٹ جائے، شہرک کٹ جائے، سر و تن میں جدائی ہو جائے اور انسان کی زبان چلتی رہے، قوت گویائی باقی رہے؟ اگر ایسا محیر العقول منظر دنیا دیکھ رہی ہے، ایسا حیرتناک منظر دیکھ رہی ہے، تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے یہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے جسے اللہ نے اپنی مخصوص عنایتوں سے نوازا ہے، تبھی یہ بندہ سر و تن میں جدائی ہونے کے بعد نو کے نیزہ پر تلاوت قرآن کر رہا ہے۔ جب یہ طے ہو گیا کہ میرے مولا کا نو کے نیزہ پر تلاوت قرآن کرنا اللہ کی مخصوص امداد کی دلیل ہے، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ مخصوص امداد کے ذریعے صلاحیت قوت گویائی تو اللہ عطا کرے اور جو کلام زبان پر جاری ہو وہ کسی غیر اللہ کا کلام ہو؟ صلاحیتیں دینے والا اللہ ہے تو پھر کلام بھی وہی جاری ہوگا جو کلام خدا ہوگا، ورنہ اگر کسی اور کا کلام میرے مولا کی زبان پر جاری ہوتا تو فوراً وہ صلاحیت سلب ہو جاتی، فوراً وہ طاقت ختم ہو جاتی۔ لیکن میرے مولا کا نو کے نیزہ پر تلاوت قرآن کرنا قرآن کے کلام خدا ہونے کی دلیل ہے، نبی کے ہر برائی اور ہر خرابی اور ہر نقص سے نبی کی ذات کے پاک ہونے کی دلیل ہے۔ لیکن میرے عزیزوں بس دامن وقت میں اس سے زیادہ گنجائش نہیں کہ مجھے وقت دیا گیا تھا اس کے اندر بات کو تمام کرنا ہے۔ چند جملے مصائب بھی، میرا مولا نو کے نیزہ پر تلاوت قرآن ایک وجہ اور تھی کہ جو میرا مولا نو کے نیزہ سے یہ حیرتناک منظر پیش کر رہا تھا، اللہ اللہ، جہاں نبی کی ذات کی حفاظت مقصود تھی، جہاں کلام خدا کو کلام خدا ثابت کرنا تھا، وہیں ایک اور بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ جب نو کے نیزہ پر کوئی کٹا ہوا سر تلاوت قرآن کرے گا تو یہ ایسا حیرتناک منظر ہے جسے دیکھنے کے لیے ہر انسان کی نظریں اسی سر کی طرف مرکوز ہو جائیں گی۔ لہٰذا جب تک لوگ یہ حیرتناک منظر دیکھنے کے لیے اپنی نظروں کو سر حسین کی طرف مرکوز کیے رہیں، کم از کم اتنی دیر تو زینب و کلثوم کے کھلے سروں سے نگاہیں ہٹ جائیں۔ اللہ اللہ، کوفہ شام کے بازاروں میں میرا مولا دل چاہتا ہے ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں مولا آپ نے وقتی طور پر انتظام تو کر دیا کہ لوگ آپ کے سروں کی طرف، آپ کے سر کی طرف متوجہ ہو جائیں، زینب کا کھلا سر نہ دیکھیں، کلثوم کا کھلا سر نہ دیکھیں، رباب و لیلا کو سر پر رہنا نہ دیکھیں، لیکن میرے مولا ارے ذرا اپنے اس لال کی خبر لیجئے جو مہار ناقہ لیے ہوئے آگے
آگے پیچھے پیچھے ماں سربراہنا، بہنیں سربراہنا، پھوپھیاں سربراہنا. اور سید سجاد کے لیے سب سے بڑا امتحان تو یہ تھا کہ کچھ وقفے کے بعد ایک معصوم سی سسکتی ہوئی آواز سید سجاد کے کانوں میں آتی تھی، بھیا شمر تماچے لگا رہا ہے. اے بھیا دیکھو ظالم اذیتیں دے رہا ہے، بھیا میرا چچا باقی نہیں رہا، میرا بابا مارا گیا، اب تیری یہ ننھی سی بہن کس سے فریاد کرے. عزیزوں جو دن گزرا ہے وہ روز شہادت شہزادی سکینہ ہے. اللہ اللہ وہ مظلوم بچی جسے کوفہ و شام کے بازاروں میں اتنا ستایا گیا، اتنا ستایا گیا کہ رخسار تماچوں سے نیلے ہو چکے تھے، کانوں کی لویں پھٹ چکی تھیں، اتنی پشت زخمی تھی کہ سکینہ کا لباس پشت سے چپک چکا تھا. ارے یہ ننھی سی بچی شام کے وقت پھوپھی کی آغوش میں لیٹ کے آسمان سے گزرنے والے طیور کو دیکھا کرتی تھی. پھوپھی اماں یہ طائر کہاں جا رہے ہیں؟ زینب جواب دیتی تھی میری بچی یہ طائر اپنے آشیانوں کی طرف جا رہے ہیں. تڑپ کے سکینہ کہتی تھی پھوپھی اماں ارے پھر ہمیں وطن جانا کب نصیب ہو. ہائے پھوپھی اماں پھر ہم وطن کب جائیں گے؟ اللہ اللہ اس قید خانے میں جس میں دن کی دھوپ بھی ہے، رات کی اوس بھی ہے، بارش بھی ہے، مجھے نہیں پتا ہے ننھی سی بچی کیسے زندہ رہی، لیکن تاریخ کہتی ہے ایک رات کا جب ہولناک منظر ہے، رات کا اندھیرا ہے، ایک جانب ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑے ہوئے سید سجاد کے لبوں پر آتی ہوئی ذکر خدا کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی ہیں. ایک طرف زینب دو زانو ہو کے نماز شب میں مشغول ہیں، ساری بیویاں اسی عالم میں ہیں. ایک مرتبہ خاک پر وہ بچی جس کے تماچوں کے نشان سے گال نیلے ہو چکے ہیں، جس کے کرتے کا دامن جل چکا ہے، جس کے رخساروں پر تماچوں کے نشان، کانوں کی لویں پھٹی ہوئی، ارے خاک پر سوئی ہوئی یہ نہیں وہ لاغر بچی ایک مرتبہ تڑپ کے اٹھی. اور اب جو اٹھی تو خاموش نہیں رہی، تڑپ تڑپ کے گریہ کرنا شروع کیا. پھوپھی اماں ارے میرا بابا کہاں گیا؟ پھوپھی اماں ابھی میرا بابا میرے پاس تھا، ابھی تو میرے قریب تھا. ارے زینب نے پڑھ کے آغوش میں لے لیا میری بچی، میرے آغوش میں سو جا. نہیں پھوپھی اماں ابھی تو میرا بابا مجھے سینے پر سلا رہا تھا، میرا بابا کہاں چلا گیا؟ ارے یہ سکینہ کی وہ حالت تھی جسے دیکھ کے ہر بیوی چیخے مار کے رونے لگی. بس دو جملے سنیے مجلس تمام ہے. ارے اتنا شور گریہ ہوا قید خانے میں کہ آوازیں یزید کی قیام گاہ تک پہنچ گئیں. وہ ملعون بھی بیدار ہو گیا، پوچھنے لگا آخر کیا ہو گیا؟ کیا کوئی بی بی گزر گئی؟ کسی نے جا کے کہہ دیا نہیں امیر کوئی بی بی نہیں گزری ہے. ننھی سی بچی نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا ہے، بچی اپنے باپ کے لیے تڑپ رہی ہے. اللہ اللہ تاریخ میں آدم و عالم میں کسی باپ کے لیے تڑپتی ہوئی معصوم بچی کے دلاسے کا جو انتظام اس ملعون نے کیا، ارے پھر تاریخ نے کبھی ایسا انوکھا انتظام نہ دیکھا. تھوڑی دیر گزری تھی، ارے چند غلام قید خانے کے دروازے پر نمودار ہوئے. آگے غلام کے ہاتھوں میں خان ہے، خان کو خان پوش سے ڈھکا گیا ہے. بچی کہاں ہے؟ یزید نے کچھ سوغات بھیجی ہے، کسی نے اشارہ کر دیا. وہ ملعون آگے بڑھا، اب جو خان پوش ہٹایا بابا کا خون میں ڈوبا ہوا سر. اللہ اللہ بچی مائیے بے آپ کی طرح تڑپنے لگی. میرے بابا تمہیں کس نے شہید کر دیا؟ ابھی تو تم میرے پاس تھے. ارے سسک کے بچی رو رہی ہے، رخسار پر رخسار رکھا ہوا ہے. بابا تم تو مجھے سینے پر سلاتے تھے. آؤ بابا دیکھو میری پشت تازیانوں سے زخمی ہے. بابا میری کانوں کی لویں پھٹی ہوئی ہیں. بابا جب سے تم مارے گئے سکینہ کی پیاس نہ بجھ سکی. سکینہ بیان کر رہی ہیں منہ پر منہ رکھے ہوئے. لیکن تھوڑی دیر گزری، دھیرے دھیرے سکینہ کی آواز بددم ہونے لگی. کسی نے زینب سے جا کے کہہ دیا شہزادی لگتا ہے بچی سو گئی ہے، باپ کا سر لے لیجئے. اللہ اکبر غضب ہو گیا. اب جو زینب آگے بڑھی چاہتی تھی سر حسین لے، سکینہ دنیا سے رخصت ہو گئی. ارے قید خانے میں ایک نیا
ستم، ایک نئے مصائب کے سلسلے کی ابتدا ہو گئی۔ ہر طرف سے شور گریا، ہائے وہ مظلوم بھائی کیا کرے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، مجھے نہیں پتا کیسے ننھی سی لہد کھو دی گئی۔ ہاں وہ ایک منظر تاریخ نے دکھایا، ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کو سنبھالے ہوئے سید سجاد آگے بڑھے۔ زینب نے سید سجاد کے ہاتھوں پر سکینہ کی میت رکھ دی، لیکن قبر کے قریب آئے، لیکن اللہ رے مظلومی، ارے پیروں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، کیسے میرا مولا قبر میں اترے؟ ابھی یہ سوچ رہے تھے، ایک مرتبہ دو ہاتھ برآمد ہوئے، ایک درد میں ڈوبی ہوئی صدائی، سید سجاد لاؤ میری بچی کو میرے حوالے کر دو۔ ارے کب سے میں اپنے سینے پر سلانے کے لیے تڑپ رہا ہوں۔ سید سجاد نے بچی کو حوالے قبر کر دیا۔ واہ مظلومہ، واہ مصیبتہ، واہ غربتہ، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی ادا کو قبول کر لے۔ جو بیمار ہونے بحق بیمار کربلا شفاء کلی عطا فرما، جو مقروض ان کے قرضوں کو خزانے غیب سے ادا فرما۔ کربلا کی لوٹی ہوئی گودیوں کا واسطہ، ان گودیوں کو آباد رکھ جن میں آقا حسین کے عزادار پل رہے ہیں۔ علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھ، بالخصوص آیت اللہ خامنئی اور آیت اللہ سیستانی کو عمر طویل عطا فرما۔ اور بس میرے اللہ، ظلم و ستم بہت بڑھ چکا ہے، ان علماء کی مرجعیت کو ہمارے مولا کے ظہور سے ملا دے۔ منتقم خون حسینی، وارث کربلا، وارث ذوالفقار، امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو اتنا با کردار، با عمل، سچا شیعہ، سچا حسینی بنا دے کہ جب ہمارا مولا ظہور فرمائے تو ہم سب کے سب اپنے آقا کے اعوان و انصار میں شمار ہو کر خدمت دین بھی کریں، خدمت امام بھی کریں۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔